میں اس جنگل کی طرف آنے لگا تو پیچھے سے ماموں نے آواز دے کر کہا، زیادہ دور مت جانا بیٹا، آگے خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ ماموں؟ میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگا اور 2 قدم چل کر قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹا اس جنگل میں جنگلی جانور بھی ہیں، بہت سے خطرناک جو لمحے بھر میں انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں، اور ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر رات کو روحیں اور جنات بھٹکتے پھرتے ہیں۔ مجھے ان کی اس بات نے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے ویسے تو جنات بہت کوئی یقین نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان سے سامنا ہوا تھا، لیکن اس طرح سے ماموں کا کہنا میرے لیے کسی حیرت سے کم نہ تھا۔ پھر میں نے یقین دہانی کرائی کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس قریب قریب ہی رہوں گا اور جنگل میں گھوم پھر کر آ جاؤں گا۔ ویسے بھی یہاں آ کر بہت بور ہو رہا تھا نا، تو میرا کوئی ہم عمر نوجوان تھا اور نہ ہی میری دلچسپی کی کوئی چیز ماموں کا گھر تھا۔ ویسے ہی لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، ان کی 1 2 نہیں بلکہ پوری 6 بیٹیاں تھیں۔ اب میں یوں ہی ٹہلتا جنگل کے اس حصے کی طرف آ گیا تھا جہاں پر سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس جنگل میں آ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام کے سائے بھر رہے تھے۔ میں عصر کے وقت گھر سے نکلا تھا اور اب مغرب ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس جانے کا راستہ بھول جاتا، میں نے واپسی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ تبھی اچانک ہی مجھے کسی جنگلی جانور کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونکا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماموں نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کے لیے تیز قدم بڑھانے شروع کر دیے، لیکن اچانک ہی جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی وہاں پر چھپا ہوا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں بہت سے خطرناک جانور بھی ہیں، جو نہ صرف دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں انسان کی پرچھائی بھی نظر آ جائے تو ان پر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، نہ ہی میرا سامنا کسی شیر یا چیتے سے نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں پلٹ کر آگے جانے ہی والا تھا، لیکن اچانک ہی زمین پر پڑا ہوا خون دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے، جیسے کوئی زخمی حالت میں لنگڑاتا ہوا یہاں سے بھاگا ہو۔ زمین پر ٹپکنے والا خون ایک لمبی لکیر کی طرح دور تک جا رہا تھا۔ میں اس خون کا پیچھا کرتا ہوا ان جھاڑیوں تک آ گیا۔ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک زخمی حالت میں موجود ہرنی آنکھوں میں آنسو لیے درد سے کرا رہی تھی۔ شاید کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جانوروں کے شکار کے سخت خلاف تھا، اسی لیے مجھے اس معصوم سے جانور پر بہت ترس آیا۔ میں نے دیکھا اس کی ٹانگ بری طرح زخمی تھی، تبھی وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، شاید کسی کی مدد کی منتظر تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی مرہم پٹی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاس اس وقت نہ تو کوئی دوا تھی اور نہ ہی کوئی کپڑا وغیرہ جس سے میں اس کی پٹی کر پاتا۔ وہ شدید بھوکی پیاسی بھی لگ رہی تھی۔ اب میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بڑے پیار سے اس کے جسم کے ساتھ پر ہاتھ پھیر کر میں اسے اپنے ساتھ اس جنگل سے لے آیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو ماموں کے گھر میں میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے ہرنی کو جنگل سے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، لیکن جوں ہی اس کی زخمی ٹانگ پر ان کی نظر پڑی تو سمجھ گئے میں اسے اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں۔ ویسے بھی سب کو معلوم تھا کہ میرا دل کتنا نرم اور مہربان ہے۔ میں انسانوں پر تو رحم کرتا ہی ہوں، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی میرا سلوک نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں کسی بھوکے پیاسے جانور کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو جاتا تھا۔ مجھے کئی دن تک راتوں کو نیند بھی نہ آتی تھی، یہی سوچ کر کہ کسی معصوم جانور سردی یا گرمی میں اپنی حفاظت کیسے کرتے ہوں، یہ پریشان رہتا تھا یہ سوچ کر۔ پھر میں نے پیار سے ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنکھیں جھپکا کر جیسے شکریہ ادا کرنے لگی۔
پانی پلایا، پھر اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ اب میں نے اپنی چھوٹی کزن سے پھل فروٹ لانے کا کہا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ہرن وغیرہ پھل شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس نے کسی چیز کو منہ ہی نہیں لگایا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ پھر ماموں مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا جنگلی جانور ہے اس لیے اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤ، وہاں پر یہ اپنی زندگی خوشی سے گزارتے ہیں۔ گویا کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن ماموں کی بات بھی درست تھی۔ اگر میں اس معصوم جانور کو قید کر لیتا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ جب 1-2 دن بعد اس کی زخم ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی تو چوتھے دن میں اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے آیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، لیکن جوں ہی واپس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں سمجھ گیا اس لیے معصوم جانور کو مجھ سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے اظہار محبت کرنے کے لیے قریب کی لگی جھاڑیوں میں ایک پھول توڑ کر اسے دینے لگا، لیکن حیران رہ گیا جب پلک جھپکتے ہی میں نے وہ پھول اپنے منہ میں نگل لیا اور چھلانگیں لگاتا یہ جانور جہاں مجھے اس کا سایہ تک نظر نہ آیا تھا۔ میں حیران ہو گیا، پھر جلدی جلدی گھر چلا آیا کیونکہ رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ میرا نام عاصم ہے، میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور میں اکلوتا ان کا بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ابو کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ابو نے ایک چھوٹا سا کارخانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ بچوں کے کپڑے تیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گو کہ ہمارا چھوٹا سا خاندان ان بہت خوشحال تھا، لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو اپنے والدین کے اکلوتے بھائی تھے، نہ ہمارا کوئی چچا تھا اور نہ ہی کوئی پھپھو، لیکن ایک امی کا بھائی ہی تھا جو بہت دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے ان کے گاؤں چلا جاتا تھا کیونکہ وہاں کی پرسکون فضا اور خوبصورت موسم مجھے اندر تک سرشار کر دیتا تھا۔ مجھے وہاں جا کر اپنی ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج نظر آتا تھا۔ بچپن سے ہی ماموں کے گھر رہنے کی عادت تھی، اس لیے میں 15-10 دن وہاں پر گزار کر آ جاتا تھا، لیکن اس بار گیا تو میرے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہ پیش آیا تھا۔ دراصل ماموں کے گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا۔ بچپن سے ہی ان راستوں سے واقف ہونے کی وجہ سے میں اس جنگل میں آنے جانے کا عادی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں اب جنگلی جانور آباد ہو گئے ہیں اور ان پر پرانا قبرستان بھی تھا جہاں پر اب کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں انسانوں کا ایک قبیلہ پورا کا پورا کسی مصیبت کا شکار ہو کر یہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ ان کی روحیں ابھی تک اس جنگل میں بھٹکتی ہیں، جبکہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس بار میرا ٹکراؤ ایک معصوم جانور سے ہوا جیسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ اس جانور کو کس طرح اس نے مجھ سے لگاؤ کا اظہار کیا تھا، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جنگل کے جانور ہمیشہ جنگل میں رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اسے اسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر 2 دن بعد مجھے واپس شہر جانا تھا کیونکہ میری غیر موجودگی میں ابو کا کارخانہ سنبھال لیا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی تھی، اس لیے وہ گھر پر آرام کرتے تھے جبکہ کارخانے کی پوری ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ اس لیے اب میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اپنی گاڑی نکالی اور واپسی کے سفر پر گامزن ہو گیا، لیکن بیچ راستے میں ہی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ چونکہ میں دوپہر کے وقت شہر کی طرف نکلا تھا اس لیے مجھے آدھے راستے میں ہی رات ہو گئی تھی۔ ابھی میں موڑ کٹ کر شہر کی سڑک پر گاڑی ڈالنے ہی والا تھا جب اچانک راستے میں سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی مجھے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر آئی۔
اس نے ہاتھ میں گھڑگھڑی سی اٹھا رکھی تھی۔ گاڑی کو ہاتھ دے دے کر شاید وہ لفٹ مانگ رہی تھی، لیکن اس طرح سنسان علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کی موجودگی حیران کن تھی، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج کل حالات ویسے بھی خراب رہتے تھے، کہیں اس لڑکی کا تعلق کسی خطرناک گروہ سے نہ ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی مجبوری کی حالت میں اس سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہو۔ لڑکی نے دوپٹے سے چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں دوپٹے سے چھلک رہی تھیں۔ سفید ہاتھ جس میں کالے رنگ کی چوڑیاں پہن کر رکھی ہوئی تھیں، وہ لڑکی ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر وہ اپنی خوبصورت آواز میں کہنے لگی، یہاں سے تھوڑی دور جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی روک دی تھی۔ میں نے فوراً منہ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے گاڑی کا دروازہ بھی کھولنا نہ آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں کسی دیہات کی لڑکی ہے۔ میں نے ہی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ پلک جھپکتے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے گھڑگھڑی کو اس نے گود میں رکھ لیا تھا، چہرے پر ابھی تک نقاب لگا رکھا تھا۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے آپ؟ میں نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے اس لڑکی سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں۔ کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں تیز نظروں سے اسے گھورتا ہوا پوچھنے لگا، کبھی دو ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگتی۔ میں اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر وہ آنسو پوچھ کر کہنے لگی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، چاچا بڑا ظالم ہے، بچپن سے ہی اسی کے پاس رہتی تھی، لیکن اس نے میرا سودا کر دیا۔ وہ مجھے ایک طوائف کے ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا، اسی لیے گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ گاؤں سے بہت دور کسی شہر میں چلی جاؤں گی، کم از کم سر چھپانے کا ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ سچ میں ہی وہ لڑکی بہت مظلوم نظر آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اسے اپنے گھر لے چلتا ہوں، لیکن شاید امی اور چھوٹی بہن کے بات پسند نہ کرے۔ وہ لڑکی بالکل دیہاتی نظر آ رہی تھی۔ شہر آنے میں ابھی 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ ابھی آدھا گھنٹے کا سفر ہی طے کیا تھا جب اس نے گاڑی روکنے کا کہا۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، جبکہ یہ لڑکی تو شہر جانا چاہتی تھی۔ پھر یہ اس ویران اور سنسان جگہ پر کیوں اتر رہی ہے؟ آپ اکیلی یہاں کہاں جائیں گی؟ میں تشویش سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اداسی سے کہنے لگی، کہیں کی جھونپڑی میں رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں نے سنا ہے یہاں پر جھگیاں بستیاں ہیں جہاں پر میرے جیسے کئی لاوارث لڑکیاں رہتی ہیں، میں بھی کہیں نہ کہیں سر چھپا لوں گی۔ میں اس سے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر ہمت ہی نہ پڑی۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر اتری اور دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں اس کی پرچھائی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کا کئی دن تک میرے ذہن پر گہرا اثر رہا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی یا یوں ہی لاوارث حالت میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی۔ کئی بار دل میں خواہش جاگی کہ اس سے دوبارہ ملاقات کرنے جاؤں، لیکن پھر یہی سوچ کر اپنے دل کی اس خواہش سے باز آیا کہ جب گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے اور نہ ہی میں اسے اپنے ساتھ لے کر آ سکتا، تو پھر بار بار اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب پھر سے میں نے کارخانے میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ کارخانے میں مرد حضرات بھی کام کرتے تھے اور نوجوان لڑکیاں بھی، جو سلائی مشین پر بیٹھ کر بچوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ میرا کام صرف نئے نئے ڈیزائن پر کام کروانا تھا۔ پھر میں نے آ کر بتانے لگا، سر 5-6 لڑکیاں کام چھوڑ کر جا چکی ہیں، ہمیں لڑکیاں بھرتی کرنا چاہیے تاکہ کام تیز ہو سکے۔ میں بھی اس کی بات سے متفق ہو گیا اور اسے اجازت دے دی کہ لڑکیوں کو بھرتی کرو۔ کوئی جان پہچان والی اچھی ہنرمند لڑکی ہو تو اسے نوکری پر رکھ لو۔ لڑکیوں کی بھرتی شروع ہو گئی۔ اس دن میں نے
راؤنڈ لگانے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں گیا جب میری نظر سر جھکائے کالے دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی پر پڑی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ آنکھیں مجھے خود جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن دوسرے دن جو ہوا وہ ہرگز بھولنے کے قابل نہیں تھا۔ میں اپنی گاڑی میں راستے میں نیچے ایک لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ کسی لڑکی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک ہی وہ لڑکی میری گاڑی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں چونک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے کارخانے میں کام کرتی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے کہنے لگی، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، ان سے عزت بچا کر میں یہاں بھاگ آئی۔ پھر میں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا، وہی لڑکی ہو نا جس نے اس دن مجھ سے لفٹ لی تھی؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، ہاں، مجھے ایک بوڑھی عورت نے سہارا دیا تھا، اسی لیے میں یہاں اس شہر میں آ گئی تھی، اسی کے ساتھ رہتی ہوں۔ چھٹی کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں 3-4 آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک کچی بستی میں گاڑی روکنے کا کہا۔ میں حیران رہ گیا، یہ عجیب ویران اور سنسان سی جگہ تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس جھگی بستی میں رہتی ہے، یہ سوچ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کوئی بھی اس لڑکی پر اپنی نیت خراب کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کچے راستے پر اتارا اور اپنی گاڑی واپس لے آیا۔ پھر دوسرے دن امی مجھے کہنے لگی کہ تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ اب تمہاری اس سال کے آخر میں شادی ہو جائے۔ میں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن امی ابو کی خواہش رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی ابو رشتہ داروں میں میرے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس دن سارے گھر والے لڑکی کے گھر جا رہے تھے، تب امی نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ایک آرڈر پورا کرنا ہے، میرا جانا ممکن نہیں، لیکن جیسے ہی کام ختم ہو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ یوں وہ سب لوگ چلے گئے تھے، جبکہ میں کارخانے میں آ گیا۔ گاڑی کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ جانے اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ظاہر ہے دور دور تک کسی مکینک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کھڑا تھا، تبھی میری نظر سڑک کے دائیں طرف موجود درخت پر پڑی۔ ایسا محسوس ہوا وہاں سے کوئی مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ کسی کا کالا دوپٹہ میں نے لہراتا ہوا دیکھا۔ آدھی رات کو یوں کسی لڑکی کا نظر آنا اور ایسے احساسات کا محسوس ہونا مجھے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ حالانکہ میں لمبا چوڑا نوجوان مرد تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں اس درخت کے پاس آیا تھا، پیچھے دیکھنے لگا تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اس درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ تبھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں اس درخت کے پاس آیا تھا، پیچھے دیکھنے لگا، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اچانک اس درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ کبھی میری نظر اوپر گئی تھی، درخت کے نیچے لٹکتے ہوئے 2 پاؤں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے، ان پاؤں میں پازیب بھی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ضرور درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اس طرح آدھی رات کو کسی لڑکی کی موجودگی بے اختیار میرے لب پر آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ یہ کون سی مخلوق ہے جو مجھے یہاں تنگ کر رہی ہے، لڑکی کے روپ میں آ کر بار بار مجھے ستانا چاہتی ہے۔ میں وہاں سے دور ہٹ کر کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اتفاق سے وہ گاڑی چل پڑی۔ اب میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ پھر گاڑی میں نے ایسے لگائی کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر
گھر پہنچا تھا، سب نے ہی ایک بات کا نوٹس کیا، کچھ گھبرایا ہوا ہوں۔ در حقیقت ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اسے ہی سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر لڑکی کے سامنے آ کر بیٹھا، اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی۔ پھر امی نے سرگوشی میں مجھ سے رضامندی پوچھی تو میں نے کچھ بھی نہ سوچے ہوئے انہیں ہاں میں جواب دے دیا۔ لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا، میں کچھ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ آخر وہ نسوانی پاؤں کس کے تھے جو مجھے درخت پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے؟ میں ابھی تک انہی سوچوں میں گم تھا۔ کب میری منگنی ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ سامنے بیٹھی لڑکی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ میری منگیتر ہو چکی تھی، لیکن میں اسے نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں گھر لوٹ آیا، امی کہنے لگیں کتنی پیاری لڑکی تھی تمہارے نصیب میں جو لکھی گئی ہے، دیکھو مجھے تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی، لیکن میں بالکل خاموش تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنے کارخانے میں گیا تو ہی ڈپارٹمنٹ کا راؤنڈ لگانے لگا، لیکن میری آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس طرح حقیقت میں اسی لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اس دن نظر آئی تھی۔ کافی دیر تک میری آنکھیں اسی لڑکی کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجبور ہو کر میں نے مینیجر سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ تو 3 دن پہلے کام چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بہت محنتی لڑکی تھی، بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل پر مایوسی سی چھا گئی۔ اب شادی میں 6 مہینے باقی تھے، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ پھر ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جب آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کی تیز خوشبو نے میرے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسی خوشبو کے تحت میں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے دیکھا لمبے لمبے بالوں والی وہی خوبصورت لڑکی بالکل میرے بیڈ کے کونے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں حیرت اور خوف سے چلایا تھا۔ صرف تم سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے آس پاس ہی رہوں، وہ اپنی پرکشش آواز میں بولی۔ میں اس کی آواز میں ایک سحر محسوس کر رہا تھا۔ تم صرف میرے ہو، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا سوچا بھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہ جانے مجھے دھمکی دے رہی تھی یا اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری آنکھیں بھی کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھیں، آخر تم کہاں چلی گئی تھی؟ اب میں اسے آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ پھر وہ کتنی دیر تک میرے سامنے بیٹھی رہی۔ کبھی میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا تھا، لیکن اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے پورے کمرے میں تلاش کرنے لگا، اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عاصم، یہ کیسی آوازیں نکال رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امی میرا چہرہ تھپ تھپا کر مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا تھا؟ میرے اوزان خطا ہو گئے؟ میں نے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا، چلو آج کارخانے کی چھٹی کر لو۔ مگر میں نے یہ جواب دیا تھا تو وہ بہت خوبصورت تھی، مگر میں نے یہ سوچا اگر یہ خواب تھا تو بہت خوبصورت تھا، کیونکہ میں بار بار اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پورا دن میں کارخانے میں مصروف رہا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی میں گھر کی طرف جانے کے بجائے اسی کچے راستے پر چلا آیا جہاں پر میں نے اس دن اس لڑکی کو چھوڑا تھا۔ وہ یقیناً یہیں کہیں رہتی ہوگی۔ میں نے دیکھا یہ سب جھگیوں میں رہنے والے لوگ تھے، کوئی بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا تو کوئی سخت محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا رہتا تھا، لیکن اس پوری جھگی بستی میں اس لڑکی کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس چلا آیا، لیکن پھر ہر رات میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آنے لگا۔
جب بھی میں اکیلا گھر کی طرف آ رہا ہوتا، جیسے ہی میری گاڑی سنسان جگہ پر آتی تو مجھے اپنے بیک مرر پر پیچھے کا منظر صاف دکھائی دیتا۔ وہاں پر کالے دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی نقاب پوش میری گاڑی کے پیچھے آتی دکھائی دیتی۔ جیسے ہی میں گاڑی کا دروازہ کھول کر دیکھتا تو وہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مسلسل 3 دن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا رہا۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں بتاتا تو کوئی مجھے پاگل ہی سمجھتا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ہو رہا ہے، میں عجیب پریشانی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر اس دن ساری حدیں پار ہو گئیں۔ جب رات کو میں اپنے کمرے میں سویا تو میری عادت تھی کہ میں کمرے کا دروازہ لاک کر کے سوتا تھا، لیکن اس رات کو اچانک ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل کر بند ہو گیا۔ ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں چونک کر اٹھا۔ کمرے کے دروازے بند تھے، ایک بند جبکہ دوسرا کھلا پڑا ہوا تھا، تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرا کمرہ اوپر منزل پر تھا، جہاں پر ہوا کا رخ بالکل بھی نہیں تھا۔ اب میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھولنے والی کون سی مخلوق تھی؟ اگر یہ چھوٹی بہن کی کارستانی ہوتی تو بھلا آدھی رات کو وہ مجھے تنگ کرنے کیسے میرے کمرے میں اوپر آ سکتی تھی، کیونکہ وہ خود بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے سیڑھیوں سے جھانک جھانک کر دیکھا، آس پاس گلی میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چادر سر تک تانی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پوری رات بے چین رہا۔ صبح میری آنکھ لال اور سرخ ہو رہی تھی۔ امی پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، رات ٹھیک سے سوئے نہیں کیا؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ امی پریشانی سے کہنے لگیں، جب تمہارا رشتہ طے ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، کیونکہ تمہارا چہرہ بہت اتر سا گیا ہے، الگ لگ رہا ہے۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگا، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ لیکن سچ میں ہی امی کا وہم نہیں تھا۔ میرے چہرے پر اور میرے اوپر ساتھ آنے والے واقعات کی وجہ سے میرے اندر کافی تبدیلی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آفس میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ پھر اس دن میں نے ایک مولوی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کام اتنا تھا کہ مجھے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ آخر کار شام کے 7 بج گئے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر پہلے ان سب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ضروری تھا اور نہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ پھر 8 بجے کے وقت میں شہر میں مسجد کے قریب رہنے والے ایک مولوی کے پاس جا رہا تھا۔ ابھی آدھے ہی راستے پہنچا تھا جب میری گاڑی بند ہو گئی۔ دور مکینک کی دکان جو سامنے ہی نظر آ رہی تھی، میں نے گاڑی اس کی دکان پر چھوڑ دی اور پیدل ہی مولوی صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس سنسان راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے درخت کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا ایک بار پھر میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ تیزی سے درخت کے پیچھے جھانک کر دیکھا، لمبے لمبے بال بکھرائے درخت کے پیچھے گھٹنوں میں منہ چھپا کر ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دم ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں ایک دم ہی پیچھے ہوا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار میرے سامنے آ چکی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میری مدد کرو، میں بہت اکیلی ہوں، میری جان خطرے میں ہے۔ وہ خوف زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کسی سے خطرہ ہے؟ تمہیں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حالانکہ مجھے اس کے پاس تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس طرف چھپے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔
اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے نہ جانے کس طرف لے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں نہ سمجھی میں اس کے ساتھ چل پڑتا کہ مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے فریب میں مت آؤ، لڑکی نہیں ہے بلکہ جن زادی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو غضب ناک نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی میں نے رخ پھیر کر لڑکی کو دیکھا تو خوف اور دہشت میں رہ گئے، بڑی بری طرح کانپنے لگا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل بدل چکی تھیں، چہرے کے تاثرات بھی آہستہ آہستہ بدل کر خوفناک حد تک غضبناک ہو گئے تھے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس بوڑھے آدمی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ لڑکی کا پورا وجود بدل چکا تھا، اب وہ ایک خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ کسی جن زادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک چٹکی سے ہی اس سے ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے دوسری طرف بھاگنے لگا۔ وہ بزرگ بھی لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ بھاگم بھاگ مولوی صاحب کے پاس پہنچا تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، کیا ہوا نوجوان، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مولوی صاحب مجھے بچا لیں، نہ جانے میرے پیچھے کون سی بلا لگ گئی ہے، وہ کیا چاہتی ہے میں نے نہیں جانتا، اکثر میرے سامنے آتی ہے، کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اب وہ مجھے ڈھیروں تسلیاں دیتے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ پر قابو کر کے ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کس طرح اس خوبصورت لڑکی نے اچانک جن زادی کا بھیس بدل لیا تھا؟ آخر وہ میری مدد کرنے والا بوڑھا آدمی کون تھا؟ اگر وہ مجھے وقت پر نہ بتاتا تو شاید وہ مجھے نہ جانے اپنے ساتھ کہاں لے جاتی۔ پھر مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ پھر میں نے ان سے کہنے لگا کس طرح کام سے واپس آتے ہوئے مجھے راستے میں ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ وہ ایک سنسان ویران راستہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے یا جن زادی، لیکن وہ بات بار بار میرے سامنے آتی رہی۔ جب بھی میں اسے دیکھنے جاتا تو وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، رک جاؤ بیٹا، مجھے اس کا حساب کرنے دو، پھر میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے حساب لگایا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تم نے ٹھیک پہچانا بیٹا، وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی جو جان بوجھ کر بار بار تمہارے سامنے آتی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ تم آسیب زدہ جگہ پر گئے تھے، وہیں سے تم نے اسے اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ تمہیں کسی جنات کی موجودگی کا احساس ہوا تھا؟ اب میں سوچ سوچ کر تھک گیا لیکن مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہ آیا۔ پھر میں تھک ہار کر مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ وہ جن زادی مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے، آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، تمہیں اتنا بتا دوں کہ وہ شیطان جن زادی نہیں ہے بلکہ ایک نیک جن زادی ہو سکتا ہے وہ تم سے دلی لگاؤ رکھتی ہو، تبھی تو بار بار تمہارے پاس آتی ہے، تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات تو خود بتائے گی کہ آخر وہ کب تمہارے پیچھے لگی تھی، یا تمہارا اور اس کا سامنا پہلی دفعہ کیسے ہوا تھا؟ میں خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب میں نے یہ چاہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ میرے سامنے آئے، آپ میرا کسی بھی طرح اس سے پیچھا چھڑوا دیں۔ پھر مولوی صاحب سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ ایک نیک مخلوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی سچائی جانے بغیر بھی نہ اسے تنگ کروں۔
اس لیے تمہارا اس کا سامنا کرانا ضروری ہے۔ تم ہی اس سے پوچھو گے کہ آخر وہ تمہارے پیچھے کس مقصد کے تحت آئی ہے، کہ وہ تم سے کوئی مدد چاہتی ہے یا تم سے لگاؤ رکھتی ہے۔ ایسی مخلوق کسی پر عاشق ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فائدہ پہنچانے آئی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے 1 ہفتے بعد بلایا۔ میں نے سوچ لیا تھا جیسے ہی جنزادی میرے سامنے آئے گی میں اسے پوچھوں گا کہ آخر بار بار میرے سامنے آنے کا مقصد اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو۔ تو میں نے کبھی کسی مخلوق کو تنگ نہیں کیا تھا، ہمیشہ سب کی مدد ہی کرتا رہا۔ اس دن گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہوا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میری سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ پھر امی تنگ آ کر کہنے لگی، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اگر تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو تو لڑکی والوں کو انکار کر دیتی ہوں۔ میں امی کی بات سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں میں خوش ہوں۔ امی ناراضگی سے کہنے لگی، گھر والوں کا بھی کہنا سنتے ہیں، منگنی کے بعد ایک بار بھی تم اس سے ملنے نہیں گئے۔ بیٹا اب رشتے داری کا معاملہ ہے، اس لیے کبھی کبھار ان کے گھر چلے جایا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن اچانک ہی محسوس ہونے لگا کہ جب سے میری منگنی ہوئی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تب سے ہی وہ جنزادی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی مجھے موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا۔ پھر ایک دن آخر کار میرا اس کا سامنا ہوا۔ وہ دن بہت خوفناک تھا۔ آدھی رات تک میں کارخانے میں کام کر رہا تھا۔ اس دن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے چند ملازموں کو نائٹ شفٹ میں روک لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کے 1-2 بجے میں گھر چلا جاؤں گا۔ نائٹ شفٹ میں لڑکیوں کو روکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کی اس کارخانے میں ٹائم سے چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں بھی راؤنڈ لگا ہی رہا تھا، اچانک مجھے ایک خالی ڈپارٹمنٹ سے مشین چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی لڑکا کام نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اندر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کالے رنگ کے دوپٹے میں ملبوس وہ لڑکی مسلسل مشین چلانے میں مصروف تھی، لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میں تیز آواز سے چلایا تھا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم اٹھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے دیکھا میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ دیکھو میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں، اس لیے مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مضبوط لہجے سے اسے دیکھے جا رہا تھا، تبھی میری آواز سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر میری حقیقت جان چکے ہو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارے سامنے کیوں آتی ہوں۔ اس لیے کہ تم پر عاشق ہو گئی تھی اسی دن جب سے تم نے میری مدد کی تھی۔ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو اس کمرے کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ میں اس کی بھاری آواز سے کانوں سے سن رہا تھا۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا نا جب تم اس جنگل میں گئے تھے اور تم نے اس زخمی ہرنی کی مدد کی تھی، اسے پیار کیا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جا کر مرہم پٹی کی تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اچانک ہی مجھے یاد آ گیا کہ جب ماموں کے گاؤں گیا تھا تو وہ معصوم ہرنی جسے زخمی حالت میں اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا، یہ سب واقعہ تو مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ میں ایک ہرنی کے روپ میں تمہارے سامنے آئی تھی، کسی انسان کی مدد کی منتظر تھی، اور تم نے میری مدد کر کے میرا دل جیت لیا، مجھے اپنا عاشق بنا لیا۔ میں حیران پریشان سا اس کی عجیب و غریب کہانی سن رہا تھا۔ یقین نہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کھڑی جنزادی ایک ہرنی کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پہلی اندر پرندے کی طرح اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ میں اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی تھی۔ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں جنزادے مجھ سے شادی کرنے کے لیے والد کے پاس آتے، کیونکہ میرا باپ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ میں ایک شہزادی ہر کوئی چاہتا
چاہتا تھا مجھ سے شادی کر کے وہ قبیلے کا سردار بن جائے، لیکن میری نظروں نے ابھی تک کسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ تبھی تمہارے قبیلے میں ایک جن زادہ، وہ کسی دوسرے قبیلے سے آنے والا ایک شیطان جن زاد تھا۔ میں اس کی حقیقت لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ اس کی بدنیت نظریں میرے اوپر ہے اور اب میں نے اسے اپنے بابا سے کہہ کر اپنے قبیلے سے نکلوا دیا تھا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے قبیلے کی جن زادی کے ساتھ مل کر اس نے مجھے ایک ہینڈی کے روپ میں ڈھال دیا۔ سب جنات میرے غائب ہونے سے پریشان تھے، لیکن میں انہیں چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ میں یہیں کہیں ہوں، ان کے سامنے موجود ہوں ایک ہینڈی کے روپ میں، لیکن کوئی بھی حقیقت نہیں جان پایا تھا۔ میں بھٹکتی ہوئی پھر رہی تھی۔ پھر اس شیطان جن زاد نے مزید چاہا کہ مجھے ایک جنگل میں چھوڑ دیا جہاں جنگلی جانور میرے آس پاس گھومتے۔ جنگلی جانوروں نے مجھ پر حملہ کیا۔ بڑی مشکلوں سے میں اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، لیکن پھر ایک بڑے جانور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس دن میں روتی ہوئی پھر رہی تھی، کسی کی مدد کی تلاش میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس جنگل میں موجود ایک جڑی بوٹی کا پھول اگر کوئی انسان مجھے کھلا دے تو میں اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں گی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں سب سے چھپتی چھپاتی بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچاتی جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی پھر رہی تھی، لیکن میرا خون میرے وجود سے ٹپک رہا تھا۔ تبھی ایک فرشتے کے روپ میں تم میرے سامنے آئے۔ تم نے جس طریقے سے میرا خیال رکھا، مجھے پیار کیا، تو ایسا لگا جیسے میں کسی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر تم نے میری دیکھ بھال کی جب تک میں بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہو گئی، لیکن تم نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا جب وہ پھول توڑ کر مجھے کھلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی۔ میں فوراً ہی تمہارے سامنے سے غائب ہو گئی کہ کہیں تم میری حقیقت نہ جان لو، لیکن میں دور تک تمہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر کہیں تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ، اسی لیے میں تمہارے سامنے آئی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہو جاتی کہ تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی کیونکہ میں تم سے عشق کرنے لگی تھی۔ میں تمہاری عاشق ہو چکی تھی، اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ تم کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے والے ہو تو میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جبھی تو بار بار میں تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی تھی کہ تم میرا غصہ دیکھ کر میرے سامنے یہ اظہار کرو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آج تمہیں یہ حقیقت بتاتے ہی تمہارے سامنے آئی تھی، میں حیران رہ گیا۔ وہ معصوم سی ہرنی کی میں نے مدد کی تھی، وہ ایک جن زادی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی میں نے اس کی جان بچا لی۔ اگر یہ کسی جنگلی جانور کے ہاتھ چڑھ جاتی تو شاید وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ میں جن زادی سے کہنے لگا، دیکھو تم ایک نیک جن زادی ہو، میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ تم کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے دیکھا یہ سن کر جن زادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر وہ التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں یہیں کہیں تمہارے آس پاس ہی موجود رہوں گی، لیکن تم نے کبھی بھی کسی انسان کے سامنے میرا راز نہیں بتانا۔ تمہارے آس پاس رہتی ہوں، میں خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں۔ میں نے اسے یہی رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گیا تھا اگر کارخانے میں کام کرنے والے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ یہاں پر آسیب رہتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب میں نے یہ سارا معاملہ مولوی صاحب کے سامنے جا کر بیان کیا۔ مولوی صاحب میری بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، پہلے ہی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ ایک نیک جن زادی ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب میرا ایک مشورہ مانو اور اب تمہارے سامنے اگر وہ آئے تو اس سے کہنا کہ تم واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ، کیونکہ اس کا باپ جو ایک قبیلے کا سردار ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شاید وہ تمہاری وجہ سے واپس اپنے قبیلے میں نہیں جانا چاہتی ہو، لیکن اگر تم اصرار کرو گے اور اس سے ملنے کا وعدہ کرو گے تو وہ ضرور وہاں سے چلی جائے گی۔ اب میں مولوی صاحب کی ہی بات پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا، اس لیے ایک رات جب کارخانے میں کوئی بھی نہیں تھا
میں چپکے سے اسے ڈپارٹمنٹ میں جا پہنچا جہاں پر وہ ایک کونے میں جدزادی رہتی تھی جو صرف مجھے دکھائی دیتی تھی کیونکہ وہ خود کو میرے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ہر گھڑی خیال رکھوں گا، لیکن تم اپنے والد کا تو سوچو جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مجھے ایک پیغام آیا ہے کہ ایک جنزادی کئی دن سے لاپتہ ہے۔ اس کا قبیلے میں انتظار ہو رہا ہے، وہ اس جشن کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنزادی کے آنے کے بعد منائیں گے۔ وہ جنزادی خوشی سے کہنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میرے والد صاحب سچ میں میرا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا کر اور کہنے لگا، میں خود تمہیں وہاں چھوڑنے جاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، کیونکہ جنزادی اپنے قبیلے واپس جانے کی رضامند ہو گئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں آدھی رات کو اس جنزادی سے ملنے آیا، لیکن یہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے پکارا، لیکن میری پکار کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ نہ جانے کیوں مجھ پر ایک مایوسی سی طاری تھی، کہیں مجھے بھی اس جنزادی سے محبت تو نہیں ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ جب ایک دن میں اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، گھر والے میرے سسرال گئے ہوئے تھے کیونکہ عنقریب میری شادی کی تاریخ